بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائی نیچر ہر انسان خود غرض ہوتا ہے، یعنی میں اور انا پرستی۔ ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، کہیں شاید کچھ کمزور اور کہیں مضبوط، کوئی تھوڑا کم اور کوئی زیادہ۔ ہم کب اپنی ذات سے بڑھ کر سوچنا شروع کریں گے دوسروں کے بارے میں؟ یہ دنیا اجالے کو جانچنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ رشتے ناتے، دوست، احباب، پڑوسی اور ارد گرد یعنی انسانوں کا مسکن۔ ہم اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی ہیں تو صرف اس کی پلیٹ میں کہ اللہ نے دوسرے کو کیا دے رکھا ہے، دوسری طرف دکھاوا کہ دیکھ میرے پاس کیا ہے۔ کمپلیکس کا شکار ذہنی مریض۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنا لائف سٹائل اور لیونگ سٹینڈرڈ بہتر بنانے کے لیے مشقت کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر آپ نے دنیا کو کچھ کر کے دکھانا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے یا کوئی مرتبہ یا اسٹیٹس حاصل کرنا ہے تو آپ ذہنی مریض ہیں۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس اندھیری دنیا میں اجالا کرے اپنی روح کے مطابق، کیونکہ اگر آپ اپنی طبیعت اور مزاج سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو نہ ہی آپ روحانی سکون پائیں گے اور نہ ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر کہیں کوئی جھگڑا ہے تو یہ خالصتاً انسانی فعل ہے، اور اگر پیار، محبت اور خلوص ہے تو یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ آپ کا رب جھگڑے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ہم انسانوں کے مزاج میں جھکاؤ ہوتا ہے، ہر ایک کا سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، الگ ماحول ہوتا ہے، منفرد تعلیمی نظام ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے۔ کچھ حصہ آپ کو وراثت میں ملتا ہے اور باقی آؤٹ سائڈ فیکٹر، جگہ اور سنگت کے حساب سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت برائے نام ہی ہوتی ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہم سب کا کسی بات کو جانچنے کا الگ الگ زاویہ اور پیمانہ ہوتا ہے، لیکن آسمان سے ہمارے رب کی نظر اور دیکھنے کا انداز ایک ہی سا ہوتا ہے، وہاں بات بدلتی نہیں۔ ہمارا رب ہمارے ہر تضاد اور اختلاف سے اچھی طرح واقف ہے، وہ وجوہات سے بھی واقف ہے اور ہماری نیتوں سے بھی۔ بری نیت سے کیا گیا کوئی اچھا کام بھی ہمارے رب کی نظر میں مقبول نہیں، اور اچھی نیت سے کیا گیا کوئی معمولی سا بھی کام جس میں انسان کو خاطر خواہ کامیابی بھی نہ ملے ہمارے رب کی نظر میں بڑا ہے۔ اپنے دل سے کھوٹ مٹائیے۔ ہمارے رب نے ہر شخص کا ایک کردار اور کوئی جداگانہ صلاحیت بنائی ہے۔ کوئی بھی شے آپ کے رب نے دوہری نہیں بنائی۔ ہم میں سے ہر ایک کے فنگر پرنٹس علیحدہ علیحدہ ہیں، یا آپ کے رب کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ جب کوئی واردات یا جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جائے واردات پر فنگر پرنٹس کی تلاش کی جاتی ہے۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے فنگر پرنٹس پرکھے جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا چھوڑا، کون سا عمل سر انجام دیا۔ یہی سوال جسم کے ہر جوڑ سے ہوگا، دل، دماغ، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، بازو، ٹانگ، شرمگاہ، جہاں ہم تھے یا رہے ہوں۔ اسی لیے
جس جگہ آپ ہیں وہی آپ کے رب سے کمٹمنٹ ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں وہاں آپ کے رب نے ہی آپ کو رکھا ہے۔ یہ سارے تضاد ایک زندگی کو وجود بخشتے ہیں۔ انہی تضادات کے ساتھ ہم نے اجتماعی زندگی اور معاشرے کو انفرادیت برتنی ہے۔ اسی طرح جس طرح کائنات کی دوسری مخلوقات جیسے فرشتے جو آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، لیکن اپنے رب کے حکم کی تابعداری میں ایک اکائی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے فرائض اور ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، اپنے رب کے حکم کی فرما برداری میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، آپس میں ایک مقناطیسی کشش رکھتے ہیں، حالانکہ مقناطیس کی طرح ان کے بھی الگ الگ اور مخالف پول ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے جئیں گے تبھی یہ دنیا آگے بڑھے گی اور پھلے پھولے گی۔ عام طور پر ڈھانچہ اور فارمولہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن انہیں کو ملا جلا کر نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ Just try to repair and restore۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مستقل مزاج نہیں ہیں، پھر ہماری ذاتیانہ موقع پرستی، اکڑی ہوئی گردن، ہوس، لالچ اور دنیا کی بے جا چاہت، نام، چرچا، شور زیادہ کرتے ہیں، کام کچھ نہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ اور کردار میں توازن نہیں پیدا کریں گے تو یہ زندگی بے ذائقہ ہی رہے گی۔ اگر روحانی سکون پانا ہے تو اپنے ہاتھوں اور زبان کو قابو میں رکھنا سیکھیے، بجائے دوسرے کی زندگی میں ٹانک جھانک کرنے کے اور ٹوہ میں لگے رہنے کے اپنے وقت کو تخلیقی کاموں میں صرف کیجیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے۔ اپنے رب کی رضا کے آگے اپنے سر کو خم کرنا سیکھیے۔